رات گئے عمران خان کو ایک بار پھر طاقتور حلقوں کی جانب سے 5 ماہ کے لیے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نون لیگ ایک بار پھر پاک افواج کے خلاف محاذ آرائی کرنا شروع ہو چکی ہے، اور انہوں نے پاک افواج پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان کو ایک بار پھر وہ 5 ماہ کے لیے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آئی ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے چند مزید چیزیں رکھنی ہیں۔ نون لیگ کا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نون لیگ وہ جماعت ہے جو ہمیشہ پاک افواج کے خلاف کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے، اور جس طریقے سے افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ محاذ آرائی کرتی رہی ہے، اس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ جب یہ ریجیم چینج آپریشن چل رہا تھا تو ہم ہمیشہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ یہ جماعت پاکستان کی نہ محب وطن جماعت ہے اور نہ ہی پاک افواج کی محب ہے، اور یہ ہمیشہ افواج پاکستان کے خلاف وہ محاذ آرائی کریں گے، یہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے چند ماہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات پھر خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس وقت ہمارے اس خواب کو دیوانے کا خواب کہا جاتا تھا۔ خواب تو نہیں تھا، خیر اس حقیقت کو جو ہم اپنے الفاظ میں اور تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے تھے، اس کو ایک دیوانے کا خواب کہا جاتا تھا۔ لیکن آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ہماری تمام باتیں ثابت ہوئیں، ان تمام لوگوں کی جو اس ریجیم چینج آپریشن میں جو جماعت افیکٹی تھی ریجیم چینج آپریشن کی، یا وہ شخص جو افیکٹڈ ہوا تھا اس پورے کے پورے معاملے میں، اس کے ساتھ کھڑے رہے، وہ تمام لوگ آج سرخرو ہوئے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے نہیں نون لیگ نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے، وہ تمام لوگوں کو آج منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب ذرا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو نون لیگ ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتی ہے اس ملک میں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا سیاسی سروائیول جو ہے اس ملک کے اندر، وہ صرف اس صورت میں ہے کہ ان کی اپنی مرضی کا آرمی چیف آ جائے۔ اگر کوئی میرٹ کے اوپر شخص آیا تو وہ کبھی بھی ان کی کوئی بات نہیں مانے گا، اور ملک کے اندر جب نئے الیکشنز ہوں گے تو یہ برے طریقے سے پٹ جائیں گے، ان کا صفایا ہو جائے گا، جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پوری کی پوری کاروائی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور ادارہ بھی اب بازد ہے کہ ہم ان کو ان کی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگانے دیں گے، بلکہ ادارے کے جو وسیع تر مفاد میں چیز ہوگی ہم وہ کریں گے، اور وہ آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کریں گے، اور سینیورٹی 29 نومبر کی دیکھی جائے گی، نہ کہ 27 نومبر کی سینیورٹی کے اوپر جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی جائے گی۔ اب جب پورے کا پورا معاملہ گمبھیر ہوا ہے، اور میں آپ کو کوئی 8-10 دن سے یہ خبر دے رہا تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت سیم پیج پہ نہیں ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور سیم پیج والا تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آج وہ تمام باتیں سچ ہو چکی ہیں۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ آج عارفہ نور صاحبہ کے پروگرام میں خرم دستگیر صاحب نے ایک بڑی بات کی، جس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ایک ایک کر کے میں تمام چیزیں آج کی جو ہیپننگز تھیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نون لیگ کی طرف سے جو بیانات تھے، پھر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ خرم دستگیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ عدالت جا سکتا ہے، جس کے بعد جو شاہد خاقان عباسی ہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر جو شخص سینئر ہے، یعنی ان کی من پسند، ان کے الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ ان کی من پسند شخص کا نام جو سمری یعنی اس میں نہ ہوا تو معاملہ عدالت میں لے کے جائیں گے، یعنی انہوں نے سوچ لیا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ لٹکانا ہے۔ پھر آج خواجہ آصف صاحب نے بڑے اہم بیان دیے ہیں، ذرا ان کے بھی بیان سن لیں آپ۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اور پنڈی ایک پیج پر ہیں، یہ وزیر دفاع کے بیانات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیج صرف ایک ہے اور وہ آئین و قانون کا ہے۔
پھر ان سے پوچھے کہ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو آئین اور قانون کے پیج پر ایک ہونا ہوگا، مطلب پیج پر سیم نہیں ہے، اور اس وقت حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سیم پیج پر لے کے آ جائیں۔ پھر جی شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج عاصمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عام طور پر آرمی چیف کی تقرری کی سمری 15-20 دن پہلے آ جاتی ہے، اب تک سمری آ جانی چاہیے تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سمری کا نہ آنا بہت بڑی ناکامی ہے اور آئین کے خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم آج خود نوٹس لے کر ایکشن لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ لڑائی ہے ادارے سے، لیکن یہ پورے پروسیس میں ابہام پیدا کر دے گا۔ سمری کا نہ آنا کافی پیچیدہ اور غیر قانونی عمل ہے۔ یہ عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں جو ہے یہ تمام کی تمام گفتگو کرتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ملک کی موجودہ حالات کا سبب 2018 کے الیکشن کی چوری اور نواز شریف کو نکالنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ذرا اس بیان کو مد نظر اس چیز کے ساتھ رکھیں کہ جب نواز شریف اس تمام چیز کا ذمہ دار جنرل باجوہ کو قرار دے کر انہیں دھمکیاں دے چکے ہیں 2018 کے الیکشن کو بنیاد بنا کے۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر جی ایچ کیو کی طرف سے آنے والی سمری میں آرمی چیف کے لیے اہل لیفٹیننٹ جنرل کا نام شامل نہ ہوا تو یہ غیر قانونی ہوگا، اور انہوں نے پھر تصدیق کے خرم دستگیر کے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سمری میں آرمی چیف کے لیے اہل لیفٹیننٹ جنرل کا نام نہ ہوا تو یہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھلے الفاظ میں جنگ کا اعلان کر دیا گیا اس جماعت کی جانب سے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا سیکرٹری دفاع کی ذمہ داری ہے کہ سمری کے معاملے میں ایسی کیفیت پیدا نہ ہو کہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہو جائے۔ اگر سمری آئے اور وزیر اعظم یہ سمجھے کہ ان ناموں میں سے مجھے کوئی قابل قبول نہیں تو وزیر اعظم مزید نام جی ایچ کیو سے مانگ سکتے ہیں۔ صدر آرمی چیف کی تقرری کے معاملے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ صدر سمری روک بھی لیں تو ترقی ہو جائے گی، وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نہیں ہوگا جس کے نام کی منظوری دی جائے گی۔ یہ تمام گفتگو آج شاہد خاقان عباسی نے جو عاصمہ شیرازی کا پروگرام ہے اس میں کی، اتنی باتیں کی، اور ساتھ ایک بات کرنا جو ہے وہ بھول گئے کہ جی جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان اس کی تردید بھی کرنی ہے، بلکہ اس کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اب ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک اور بیان سن لیں۔ انہوں نے کہا جی فوج، عدلیہ، سیاستدان اور میڈیا کو مل بیٹھ کر طے کرنا ہوگا کہ ہم نے ملک کے معاملات کو کیسے چلانا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے 18 اکتوبر کو کہا تھا کہ اگلے 7 روز میں آرمی چیف کی تقرری کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور رانا صاحب نے کہا تھا کہ 28 اکتوبر کو جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں آرمی چیف کی تقرری کا عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن تاحال جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل مکمل نہیں ہو چکا۔ صرف آج یہ ہیپننگ نہیں ہوئی۔ اب ذرا ایک اور ہیپننگ لے لیں، وہ یہ ہے کہ 18 نومبر کے 2 بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ سمری نہ بھی آئی تو آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی۔ آرمی چیف کی تقرری 2 ماہ پہلے اور 15 دن پہلے بھی ہوتی رہی ہے، 1 ہفتہ پہلے تو ہو ہی جانی چاہیے، اس لیے اس ہفتے ہر صورت میں تقرری کر دی جائے گی۔ آرمی چیف کا عہدہ اتنا طاقتور ہے کہ اس عہدے پر رہنے والوں نے 35 برس ملک پر حکمرانی کی۔ یہ باتیں رانا ثناء اللہ حکومت میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سپیس نہیں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب عمران خان مسلسل بیان دے رہا تھا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا تھا کہ ادارہ نیوٹرل ہے تو سمری پہلے آ جانی چاہیے تھی تاکہ اس طرح کا ماحول پیدا ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو چکے ہیں، اب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو ہے وہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جس کے ساتھ عمران خان کھڑا ہوگا، اور عمران خان کبھی بھی اپنے ملک کے اداروں کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا۔ ایسی صورتحال کے اندر وہ ہمیشہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور دوبارہ بھی جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اب ایک اور خبر لے لیں ذرا، اور وہ یہ ہے کہ لندن میں جب شکنجہ تنگ ہونا شروع ہوا ہے، شکنجہ کسا جانا شروع ہوا ہے اس شریف خاندان کے خلاف، اور جب لندن کے اندر اس میٹنگ کے حوالے سے اہم انکشافات ہوئے ہیں جس میٹنگ میں ارشد شریف کے قتل اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے قتل کی پلاننگ کی گئی تھی، تو اب باؤ جی کے گرد کیونکہ شکنجہ تنگ ہوا اور باؤ جی نے وہاں سے پھرتیاں لگانی شروع کی، اور اس وقت باؤ جی لندن چھوڑ کے یورپ کے ٹرپ پہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کی 1-2 چیزیں میں آپ کو اہم بتا دیتا ہوں کہ مشن کیا ہے۔
مشن یہ ہے کہ یورپ ٹرپ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے پاکستانیوں کو جو ہے وہ جو پیڈ پاکستانی ہوں گے یا اپنے قریبی لوگ ہوں گے ان کو اس شریف فیملی جس کے اندر جنید صفدر، نواز شریف اور مریم صفدر صاحبہ موجود ہیں، ان کے ارد گرد گھما کے اور تصویریں بنائی جائیں گی، ان کی لوگوں کو سیلفیاں دکھائی جائیں گی اور یہ دکھایا جائے گا کہ ابھی بھی اوورسیز پاکستانیز میں نواز شریف بہت زیادہ مقبول ہیں، لیکن یہ پلان پہلے ہی آپ کا افشاں ہو چکا ہے، لہٰذا یہ نہیں چلے گا۔ آپ جس مقصد سے لندن سے فرار ہوئے ہیں وہ مقصد قوم کو بتائیں کہ آپ کے گرد جب گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا تو آپ نے وہاں سے پھرتیاں دکھائیں اور آپ وہاں سے فرار ہو گئے، کیونکہ اب لندن پولیس آپ کو گرفتار کرنے جا رہی تھی تسنیم حیدر کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب آخری خبر ذرا لے لیں میرے ساتھ اس ویلاگ میں، کیونکہ کافی زیادہ لمبا ہو رہا ہے ویلاگ۔ عمران خان کو ایک بار پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پیشکش کی گئی ہے کہ آپ وزیر اعظم کا منصب سنبھال لیں۔ اب کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومتی اتحاد ہے یہ ایک سیم پہ موجود نہیں ہے، اور کچھ طاقتور حلقوں کو اس چیز کا جو ہے وہ ادراک ہو گیا ہے کہ ان سے ایک غلطی ہوئی ہے اور عمران خان کو اقتدار سے نکال کے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ عمران خان اس ملک کے مفاد میں بہتر تھے، یہ ہم کن کو یہ جو متنجن ہے اس کو لے کے آگے ہیں، یہ چوں چوں کا مربع لے کے آگے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر انہیں کہا گیا ہے کہ اگر مڈ ٹرمز الیکشن نہیں ہوتے تو جس طریقے سے آپ کو اقتدار سے نکالا گیا تھا دوبارہ آپ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ اقتدار میں ہم واپس لے کے آ سکتے ہیں، اور اس حکومت اور شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس چیز کی جو ہے وہ نفی کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں اگر اقتدار میں آؤں گا تو پورا مینڈیٹ لے کے، عوامی مینڈیٹ لے کے آؤں گا، اب میں اس طریقے سے بالکل اقتدار میں نہیں آؤں گا، اور میں تب اقتدار میں آؤں گا جب مجھے پوری پاورز دی جائیں گی۔ جس طریقے سے پہلے مجھے اقتدار دیا گیا تھا اس طریقے کا اگر اقتدار دیا جاتا ہے تو میں حکومت نہیں سنبھالوں گا۔ یہ اب تک کی تمام تفصیلات اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔